السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. یہاں آپ کو بتائیں گے آج وزیر اعظم شہباز شریف شہر کراچی تشریف لائے. یہاں پر بزنس کمیونٹی سے ملاقات کی, مختلف امور انہوں نے دیکھے, اور آج ہونے والی اس تمام صورتحال میں جہاں پر معیشت سب سے زیادہ اس کے بارے میں بات ہوئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ شہر کراچی کے کچھ ترقیاتی معاملات اور مسائل کے اوپر بھی بات کی گئی ہے, اور کس طریقے سے شہر کراچی کے معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی جو سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں وہ بھی کراچی تشریف لاتے رہے ہیں, مختلف اناؤنسمنٹس ہوتی رہی ہیں. کیا اسی طریقے کی کچھ اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں یا پھر کچھ عملی اقدامات بھی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ساتھ ہی ساتھ آج عمران خان صاحب کا جلسہ تھا ملتان میں, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ جو سیریز تھی اس کا لاسٹ یہ جلسہ تھا, اور اس کے بعد اب اناؤنس کر دیا جائے گا کہ کس وقت اسلام آباد کا رخ کیا جائے, اور غالب امکان یہ ہے کہ 25 سے 28 مئی کے درمیان اناؤنسمنٹس ہو سکتی ہے کہ کس وقت اسلام آباد کا رخ کیا جائے. اور جو جلسے ہو رہے تھے فی الحال اب خان صاحب نے اس کو روکا ہے, اور اب اگلا جو لائے عمل ہے اس کی جانب وہ بڑھ رہے ہیں. اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ کیا وہ دھرنے کے لیے اسلام آباد تشریف لائیں گے, اور اگر وہ آئیں گے تو نون لیگ کی حکومت کس طریقے سے ان کا استقبال کرے گی. ساتھ ہی ساتھ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ ہمیں کام کرنے دیا جائے اور ہم اپنی مدت کو پورا کریں گے اور ہم طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں. جبکہ مریم نواز صاحبہ نے کل ہونے والے جلسے میں جو کہ انہوں نے سرگودا میں کر رہی تھی وہاں لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہمیں عمران خان صاحب کے جو کارکردگی ہے اس کا ٹوکرا اپنے سر پہ رکھنا چاہیے یا نئے الیکشن میں جانا چاہیے. عوام کی جانب سے جواب آیا کہ نئے الیکشن میں اترنا چاہیے, جس پر مریم نواز صاحبہ بھی کافی زیادہ جو مستحکم نظر آئیں, اور انہوں نے بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نئے الیکشن کی طرف جائیں گے. کیا نئے انتخابات معاملات کو بہتری کی طرف لے جائیں گے, یا جو پوری نون لیگ ہے یا دیگر سیاسی جماعتیں جو کہ اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ تھیں یا اب حکومت کا حصہ ہیں, وہ اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے بھی یہ اشارہ آ چکا ہے کہ نئے مینڈیٹ کی طرف جانا چاہیے, اور یہی بیانیہ عمران خان صاحب کا بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طاہر رضوی صاحب, معروف تجزیہ کار ہیں. جناب بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عبدالنبی بروئی صاحب, مسلم لیگ نون سے تعلق ہے. جناب بروئی صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. بروئی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. مریم صاحبہ جو ہیں وہ تو کہہ رہی ہیں کہ ہم نئے مینڈیٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں اور نئے الیکشن کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں. کیا پوری نون لیگ کا یہی بیانیہ ہے یا پوری نون لیگ ابھی سوچتے ہیں کہ ہمیں حکومت کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ وقار بھائی. مسلم لیگ نون کی جو ہے نا, پہلے بھی مسلم لیگ نون جو ہے نا, کیونکہ زیادتی جو ہے نا اس وقت ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون سے جو ہے نا ہوا تھا, ان کی سیٹ پہ ڈاکہ ڈالا تھا. تو ہم چاہتے ہیں کہ نیا الیکشن جو ہے نا, لیکن نئے الیکشن کے لیے ہمارے جو ہے نا جو اتحادی ہے وہ رکاوٹ ہے. بغیر اتحادی سے ہم جو ہے نا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ سلیکٹ ہو گیا, اور اس میں سب سے زیادہ زیادتی جو ہے نا مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا. وہ آپ کے سامنے ہے, کراچی میں جو کچھ ہوا اور پنجاب میں جو کچھ ہوا مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ساتھ, وہ سب کے سامنے ہے. پھر اس کے بعد ضمنی الیکشن آیا, اس سلیکٹڈ نے زور لگایا, اس کی حکومت تھی, پھر بھی اللہ کی فضل و کرم سے کچھ نہیں کر سکا, وہ بھی ہم لوگوں نے جو ہے نا جیتے. پھر اس نے چوری کیا, الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا, ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا, وہ بھی مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے جو ہے نا دبنگ طریقے سے وہ بھی ان کا جو ہے نا روک لیا. اور دوسری بات, آپ جو ہے نا اپنے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ یہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گے. ویلکم, اسلام آباد کی طرف مارچ کرے, لیکن یاد رکھے اگر وہ وہاں پہ کوئی گڑبڑ کرے گا تو اس کی اثر جو ہے نا وہی ہوگا جو اس کی جو ہے نا الیکشن پہ جو اس نے چوری کیا تھا, اور الیکشن پہ اس نے جو مسلم لیگ کے نوجوانوں نے جو ہے نا کارکنوں نے سر پہ بازی لگا کے ان کی اس کو فیل کیا. اگر اسی طرح کی صورتحال ہے تو کیا رانا ثناء اللہ اس کا جو ہے نا, پہلے اگر چودھری نثار تھا اس نے اس کو برداشت کیا, اب اس کو جو ہے نا یہ کیونکہ اس شخص میں جو ہے نا نہ تمیز ہے, نہ ادب ہے, نہ کسی جو ہے نا اچھے گھر میں یہ پیدا ہوتا تھا, تو اس کو تمیز اور ادب کی جو ہے نا خیال آتا تھا. اور مریم نواز صاحبہ کے خلاف جس طریقے سے جو یہ الفاظ استعمال کیا ہے, تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اس کو جو ہے نا کہہ دیتا ہوں کہ یہ معافی مانگے. نہ تو مسلم لیگ نون کے کارکن
اور اس کے خلاف وہی جو ہے نا استعمال کریں گے, وہی زبان استعمال کریں گے, پھر یہ سارا ذمہ داری اس کے اوپر ہوگی کہ کارکنوں نے بہت برداشت کیا ہے. اب کارکن جو ہے نا اپنے جو ہے اس کی جو ہے نا یہ بکواس کو مزید برداشت نہیں کریں گے. اب یہ بتائیں کہ اس ساری صورتحال میں جہاں عمران خان صاحب پہنچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ اب آ جائیں گے اسلام آباد کی طرف, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگ اس بات کو مانیں گے کہ ٹھیک ہے آپ انتخابات کی طرف جائیں گے, ان کے مطالبات کو مانیں گے خان صاحب کے؟ یہ اس کی مطالبات نہیں ہے, یہ قوم کی مطالبات ہیں. دیکھو میں نے اس میں ماننے میں پھر کوئی برائی ہے نہیں, یہ اس کی مطالبات ہی نہیں ہے. اچھا, الیکشن مطالبات ہے مسلم لیگ نون کی, چونکہ ہمارے اتحادی تھے, اتحادیوں کی وجہ سے ہم نے جو ہے نا اس کی یہ گند کا جو ہے نا وہ جو گند اس نے کیا تھا اور جو معیشت کو اس نے تباہ و برباد کیا تھا وہ ہم نے سر پہ جو ہے نا اٹھایا, اور اس پہ کام ہو رہا ہے, اور اللہ کی فضل و کرم سے معیشت بھی ٹھیک ہوئے گا. یہ 10 جون کو جو بجٹ پیش ہوئے گا اس میں بہت سے فیصلے ہوئیں گے, اس سے پہلے بھی فیصلے ہوئیں گے. لیکن الیکشن نواز شریف نے لندن میں اس دفعہ کہا تھا, لیکن چونکہ الیکشن کی طرف اس نے بھی اشارہ دیا تھا, لیکن یہ اتحادی کے بغیر ہم فیصلہ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے سر, ذرا طاہر صاحب سے بھی اس تمام صورتحال پہ بات کر لیں. طاہر صاحب, یہ جہاں خان صاحب نے آج کہا کہ آج تو ہمارا جلسوں کی جو سیریز تھی اس کا لاسٹ, یعنی انہوں نے کہا کہ ایپیسوڈ ایک طرح سے تھی اور اب جو ہے وہ اسلام آباد کی جانب رخ کریں گے, لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک طرف جہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کی حکومت گر سکتی ہے, وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کچھ جو سیاستدان ہیں ان کی زبان بھی کچھ لڑکھڑا گئی, اور شاید کہ انہیں اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی جس طرف اشارہ عبدالنبی بروئی صاحب نے بھی کیا. اس پہ بات کرتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر پروگرام میں اگلے حصے پہ جاتے ہیں. دیکھیں جی, بیسکلی مسئلہ یہ ہے, یہ زبان سٹارٹ کہاں سے ہوئی ہے. مریم نواز صاحبہ بھی جب جلسہ کرتی ہیں اور جب جلسے میں خطاب کرتی ہیں تو ان کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ میں کس کو مخاطب کر رہی ہوں, وہ پاگل ہو گیا ہے, خپتی ہو گیا ہے, مطلب اس طرح کے الفاظ استعمال کرتی ہوں. تو ایوری ایکشن ہیو ری ایکشن, تو اس میں ری ایکشن ہوتا ہے. بٹ آئی ڈونٹ فیور اینی پرسن آف دیز ٹو پرسن, کہ میں اس کو نہیں کہہ رہا کہ اس نے اچھا کیا یا اس نے اچھا کیا, لیکن دونوں ہی نے اچھا نہیں کیا. ان کو بھی چاہیے اپنی زبان میں تھوڑا سا شائستگی لائیں. وہ ایک لیڈر ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اپ کمنگ لیڈر ہوں اور وہ آگے جائیں, ملک کو لے کے جائیں. دوسری بات یہ جو کلچر سٹارٹ ہوا ہے نا بدتمیزی کا, یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے؟ یہ سٹارٹ ہوا ہے جب بے نظیر کی الٹی سیدھی تصویریں ہیلی کاپٹر سے بھیجی گئی تھی اور نیچے گرائی گئی تھی. یہ کلچر سٹارٹ کرنے والی مسلم لیگ نون ہے, یہ وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے. نصرت بھٹو کی کیسی تصویریں جو ہے ہیلی کاپٹر سے گرائی جاتی تھی. اب دیکھیں وہ بات یہ نا کہ جو کرے گا وہ بھرے گا, یہ کارما ہے. آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے ساتھ. آئی ڈونٹ فیور عمران خان, میں عمران خان کو فیور نہیں کر رہا, لیکن ہماری سیاست میں یہ کلچر لانے والے, اسٹارٹ اپ کرنے والی مسلم لیگ نواز ہے. اچھا ٹھیک ہے سر, اب یہ فرمائیں کہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کہ اسلام آباد کا رخ کرنے والے. سر اب وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ خان صاحب اگر رخ کر جاتے ہیں اسلام آباد کا, کیا آپ سینیریو دیکھ رہے ہیں, صورتحال کیا بنتی ہے؟ دیکھیں میرے کہنے کی بات نہیں ہے, چاند چڑھتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے, اور دنیا دیکھ رہی ہے ان کے جلسوں کو, اور عوام اس وقت سخت ناراض ہے اس اقدام سے. میری تو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا, وہ ہم اپنی مما سے سنتے تھے بچپن میں, آ بیل مجھے مار, تو یہ بیل کو دعوت کیا ضرورت تھی دینے کی؟ آپ اتنی بڑی مطلب پارٹی ہو, آپ لوگ اتنے بڑے, میں بار بار یہی کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ ایک طرف جہاں دیدہ سیاستدان زرداری صاحب ماشاءاللہ بہترین ذہن کے, مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ دین بھی ہے, دنیا بھی ہے, ذہن بھی ہے, ہر چیز ہے, بالکل کمپلیٹ ایک لیڈر ہیں وہ, ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ساتھ شامل ہیں, مثلا عوامی نیشنل پارٹی اور دوسری پارٹیز, اتنے سارے بیٹھے, اور ان کو اتنا اندازہ نہیں ہوا کہ کیا پوزیشن کیا ہے. بھائی کم سے کم اتنی پارٹیاں تھیں, ایک سروے کرا لیتے کہ یار ہم یہ بلی کے گلے میں جو وہ ایک آپ نے سنا ہوگا وہ ایک لطیفہ کہ جی گھنٹی باندھنے جا رہے ہیں, تو اگر ہم گھنٹی باندھنے جا رہے ہیں تو جائے گا کون گھنٹی باندھنے؟ سارا کام الٹا ہو گیا, سارا سسٹم الٹا ہو گیا. اب اس میں کیا عوام سخت غصے میں, عوام دیکھیں عوام کو اپنے پرابلم سے اس وقت $202 کا ڈالر ہو گیا. سر یہ چیزوں پہ پابندی لگی, 500 چیزوں پہ پابندی لگی امپورٹ. لیکن جو مریم صاحبہ ان کا بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کو نہیں بھیجتے تو یہ اپنی مرضی کے انتخابات کرا لیتے. دیکھیں جی مرضی کے انتخابات, ابھی مرضی کے انتخابات نہیں ہوں گے, اب ان کی مرضی کے ہوں گے. انتخابات کسی ایک کی مرضی کے نہیں ہونے چاہیے, انتخابات ہونے چاہیے ٹرانسپیرنٹ, فیئر, بالکل ٹھیک, جس پر کسی پارٹی کا کوئی اعتراض نہیں ہو. اور پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں الیکشن کمیشن کو اس سلسلے میں بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اب یہ ملک کسی جھگڑے کا متعامل نہیں ہو سکتا سر کہ جی میں تو الیکشن مان ہی نہیں رہا,
اب الیکشن اتنے کریڈیبل ہونے چاہیے کہ ہر آدمی کہے کہ نہیں، اصلاحات کے ساتھ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، اس کی مانیٹرنگ کے ساتھ اس میں الیکشن ہونے چاہیے. اس ملک کے ساتھ اب کوئی مذاق نہیں چلے گا ایسے الیکشنز کا جس کے اوپر ہنگامے اور وہ قبول نہ کریں اور وہ قبول نہیں. ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ایک اور معزز مہمان ہیں، اشرف غوری صاحب ہیں، ممبر کور کمیٹی ہیں پاکستان بزنس فورم کے. جناب اشرف صاحب، آپ کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اشرف صاحب یہ فرمائیے گا، اس وقت چونکہ آپ جو کاروباری معاملات ہیں اس کو بہت خوبی سے سمجھتے اور جانتے ہیں، تو آج وزیر اعظم جو ہیں وہ کراچی تشریف لائے اور بزنس کمیونٹی سے انہوں نے ملاقات بھی کی ہے. اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم مختلف اقدامات کرنے جا رہے ہیں. لگژری آئٹمس کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، سولر پینل کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ 17% جو ڈیوٹی ہے وہ ختم کر دی جائے. تو مختلف اقدامات سر نظر آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے اگر یہ اقدامات وہ لیتے ہیں تو کیا پاکستان کی معیشت میں کچھ بہتری آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، آپ کے پروگرام میں نے پہلے بھی ایک پیشن گوئی کی تھی کہ یہ ڈالر 200 تک جائے گا. ٹھیک ہے، پالیسیز جو ہے نا وہ چاہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، چاہے نواز شریف کی گورنمنٹ ہو، شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہو، پالیسیز ان کی سیم ہی ہیں. جو بھی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے ان کے مذاکرات ہیں اور جو بھی کنڈیشنز ہیں، تو کنڈیشنز تو وہی مانیٹری پیپرز کی ہی چلی آ رہی ہیں. اور یہ مانیٹری پیپرز میں پہلے بھی آپ کو پیشن گوئی کی تھی کہ اس وقت ڈالر جو ہے 170 کا تھا، پھر میں نے کہا یہ 190 آئے گا، پھر 95 آئے گا، پھر 200 ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں 200 پلس. اور آج میں آپ کے اسی پروگرام میں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ یہ ڈالر 220 روپے تک لے کر جائیں گے اور یہ خود چلا جائے گا. اس کو چاہے کتنا ہی کنٹرول کریں. اس کی ریزن یہ ہے، اس کی جو مین ریزن یہ ہے کہ جو قرضے ہیں، بیلنس آف پیمنٹ جو انہوں نے دینا ہے ری شیڈولنگ کر کے، جو انٹرسٹ دینا ہوتا ہے، جیسا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے 2019 اور 20 میں 8 ارب ڈالر سے 1 ارب 80 کروڑ ڈالر کا صرف انٹرسٹ دیا تھا، سود دیا تھا. تو یہ وہ پیمنٹس کو کیوں نہیں کاؤنٹ کرتے، اس کو کنسیڈر کیوں نہیں کرتے؟ یہ پیسہ جو 2 ارب ڈالر اتنی آسانی سے دے دیتے ہیں سود کی مد میں، جس کی وجہ سے یہ ملک پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے. اور یہی سری لنکا کی جو ہے نا پالیسیز تھی. لیکن بینگ اے مسلم کنٹری ہم چونکہ سود کا لین دین کر رہے ہیں چونکہ حرام ہے، اور فیڈرل شریعہ کورٹ نے بھی اس کا آرڈر پاس کیا ہے کہ 5 سال میں اس کو ختم کرنا ہے. اگر فیڈرل شریعہ کورٹ ایسا کر دیتی، میری خواہش یہ تھی کہ وہ اگر 2 سال کا ٹائم دیتی تو یہ 2 سال میں بھی ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی مشکل نہیں ہے. اس میں صرف کیا ہے کہ ان کو جو ہے انڈر لائن ایسٹ اور ایسٹ بیس فائنینسنگ کی میں بات کرتا ہوں. اور جہاں تک ڈالر کو لگام نہیں ہے اور ہمارا روپیہ ڈی ویلیوڈ ہو رہا ہے، تو دیکھیں باسکٹ آف کرنسیز پہ آ جائیں. باسکٹ آف کرنسیز کیا ہیں؟ آر ایم بی میں ٹریڈ کریں، چائنا کے ساتھ آپ کی امپورٹ ہے، 70% امپورٹ اس وقت چائنا سے پاکستان کر رہا ہے. تو وہ بینک آف چائنا بھی یہاں موجود ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے بھی کام ہو سکتا ہے کہ جی آر ایم بی میں کام کیا جائے، جو چائنیز کرنسی ہے جس کو ہم آر ایم بی کہتے ہیں یا یون کہتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ ڈالر الٹیمیٹلی جو ہے وہ کنٹرول ہو. جی سر، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. غوری صاحب، میں دوبارہ سے آپ سے رابطہ کرتے ہیں اور آپ سے اسی سلسلے میں کنٹینیو بھی کریں گے. آپ کی آواز ابھی صاف آ نہیں رہی ہے. طاہر صاحب، اس وقت جو معاشی صورتحال بھی ابھی آپ سن ہی رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا بھی کہ اس وقت غلط فیصلہ غالباً لے لیا ہے، تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے غلط فیصلے کو درست کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، غلطی تو ہو گئی، اب نہیں ہونی چاہیے. غلطی تو ہو گئی، اب غلطی کو، اس غلطی کا خمیازہ بھگتنے میں دیکھیں اتنی جلدی نہیں ہوگا. لیٹ سپوز کہ کسی کو بخار آتا ہے نا، تو بخار اتر جاتا ہے، دوا دے دیتے ہیں، اس کے بعد بھی اس کا 3 دن تک اثر رہتا ہے. ہم نے جو اس وقت کھلواڑ کیا اپنی معیشت کے ساتھ اور جس کنڈیشن میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، اس کنڈیشن میں اس کو سنبھلنے میں بہت ٹائم لگے گا. اور اس وقت جلد فیصلے چاہیے، اس وقت چاہیے فوری طور پہ. مجھے ایک بات بتائیں وقار، آپ کو یاد ہوگا جب مرحوم اسحاق صاحب کہتے تھے 58(2)بھی اور رات کو اعلان کرتے تھے کہ میں نے 58(2)بھی کے تحت اسمبلی ختم کر دی. اس کے بعد ڈالر بھاگتا نہیں تھا، کیونکہ لوگوں کو ایک سرٹینٹی ہوتی تھی کہ اب اسمبلی ختم ہو گئی اینڈ وی آر گوئنگ ٹو نیو الیکشنز. سو انسرٹینٹی، یہاں پر انسرٹینٹی ہے. یہاں پر جو حکومت اپنی مدت پوری کو کرنے کو سوچ رہی ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ اپنی عدت بھی پوری کرے گی نہیں کرے گی. اور یہ انسرٹینٹی جو ہے وہ انویسٹر کو شیک کر رہی ہے. وہ انویسٹر اس وقت گھبرا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یار میں کیوں پیسہ لگاؤں. ٹھیک، جب تک اس کی گھبراہٹ انویسٹر کی ختم نہیں ہوگی اس وقت تک ہم کسی چیز کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. اس کا واحد علاج ہے سرٹینٹی ان اینی شیپ.
بالکل. اچھا ویسے تو 1 ارب روپے کی جو سبسڈی وہ کچھ انویسٹمنٹ ہے سعودیہ کی طرف سے وہ بھی کہا تھا آج وزیر اعظم نے جو اناؤنسمنٹ کی, اس پہ بھی سر میں آپ سے بات کرتا ہوں. بروئی صاحب آپ نے جو ہے گھنٹی باندھنے کی کوشش کیوں کی اپنے سر پہ, آپ نے کیوں اس طرح کی صورتحال لے لی, آپ نے جو اس وقت معیشت کی صورتحال تھی کیوں اپنے سر لے لی؟ دیکھو یہ ملک ہماری ہے, اس کے لیے ہم قربانی دیں گے, ہم یہ انتظار نہیں کریں گے کہ اس نے 4 سال اس ملک کا اب جو ہے نا, دیکھو میں طاہر رضوی صاحب کے جو ہے نا بات سے متفق ہوں کہ اس نے تمام معاملات کو بگاڑا ہے. 30 سال 40 سال کا جو ہے نا قرضہ ایک طرف, ایک 4 سال کا جو ہے نا قرضہ ایک طرف. ٹھیک ہے, اب معیشت کو خراب کس نے کیا ہے کہ وہ شخص ذمہ داری کو نہیں اٹھا رہا ہے. وہ اس لیے جو ہے نا یہ جلسے میں کھڑا ہو کے اس کی تمام تر جو ہے نا, اب حکومت کے باوجود بھی جو ہے نا ہم جو ہے نا ان کو جیل میں ڈالیں گے, ہم اس کو مشرف نے NRO دیا تھا, ہم اس کو NRO نہیں دیں گے. ایسے شخص کو جب اقتدار جو ہے نا سلیکٹ کر کے لایا تھا تو اس شخص نے جو ہے نا ملک کا جو حالت کیا ہے اس کے لیے جو ہے نا ہم بالکل تیار ہے. ملک ہماری ہے, اس ملک کے لیے جو ہے نا سدھارنے کی طرف لے کر جائیں گے. سر میں یہ جان لیتا ہوں غوری صاحب سے کہ کس طریقے سے یہ ہو سکے گا. اشرف صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو لگژری آئٹمز ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ جو بین ہوئے ہیں, گاڑیاں ہیں, موبائل فونز ہیں, ڈرائی فروٹس ہیں اور اس طرح کی چاکلیٹ وغیرہ مختلف ایسے آئٹمز ہیں جو کہ عام طور پہ غریب متوسط افراد کے لیے ان کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ سالانہ جو ہے 6 ارب روپے جو ہے اس سے پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو سر کیا اس سے واقعی جو ڈالر ہے وہ مستحکم ہو سکتا ہے, پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں یہ ہر ممکنہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس سے ڈالر باہر نہ جائے. ظاہر فارن ریزروز ہوں گے اور ڈالر ہوگا تو ہم جو ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کر سکیں گے. لیکن ان چیزوں پہ پابندی لگانے سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ملک میں جب کوئی لا پاس ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے دوسرے بیک ڈور دروازے کھولتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے نا. پھر وہ اس میں کرپشن اور انلیگل ٹرانزیکشن یا امپورٹ یا دوسرے ذرائع سے جو ہے چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. نہیں, انڈر انوائسنگ کا تو اس سے تعلق نہیں ہے. انڈر انوائسنگ مس ڈکلیریشن کہ چیز لکھی کچھ ہے اور آ رہی نہیں, مطلب جس میں اسمگلنگ سمجھ لیں آپ, یا بارڈر کے ذریعے چیزیں آنا, ٹھیک ہے نا. تو بات تو جب یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہر طرف سے صرف امپورٹ کا ہی نہیں روکنا ہے. آپ نے دوسری طرف سے ہوتا یہ ہے کہ آپ جو ہم ویزا کارڈ کی پیمنٹ کرتے ہیں, جو ٹرانزیکشن ہم کرتے ہیں الیکٹرانک, آپ اس پہ بھی دیکھیں نا کتنا فورن جو ریزلٹ ہے ہمارا کم ہوتا ہے اور یہ پیمنٹ جو ہے آؤٹ آف کنٹری جاتی ہے. کیونکہ جو فارنر بینکس ہیں جیسا کہ انٹرنیشنل بینکس ہیں, میں نام نہیں لوں گا, وہ تو ٹرانزیکشن جب کراتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو یہ کنسرن ہوتا ہے کہ ان کے کنٹری میں ان کا ذرا موثر پڑے اور ان کو وہاں پر پیسہ ملے, الیکٹرانک جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں جتنی بھی. اسی طرح سے بہت سارے اقدام کی ان کو ضرورت ہے. سب سے پہلے جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اگر ڈالر کو اسٹیبل, روپے کو اسٹیبل کرنا ہے تو وہ جو جن کرنسیز کی پرمیشن دی ہے اسٹیٹ بینک نے, باسکٹ آف کرنسیز, اس میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس درہم بھی ہے, سعودی ریال بھی ہے اور جاپانی ین بھی ہے. آئی تھنک آج میں وہ شیٹ دیکھ رہا تھا, اور چائنا کے RMB بھی ہیں. چونکہ بینک آف چائنا موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈسٹری کے لوگ ہیں وہاں پہ جا کے وہ اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں اور وہاں سے LC کو ٹریڈ کریں. وہاں یہ فائدہ ہوگا کہ ڈالر اپنی جگہ پر آ جائے گا, جس سے ہولڈنگ بھی کی ہوئی ہے, ڈالر چھپائے بھی ہیں, بالکل وہاں سے بھی وہ آئے گا. بالکل. اچھا غور صاحب ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہاں سے ہی کنٹینیو کریں گے. اور ساتھ ہی وزیر اعظم نے بھی آج کہا ہے کہ 1 ارب جو ریال ہے اس کے حوالے سے کہا ہے کہ سعودیہ جو ہے وہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے. سر اس پہ بھی بات کریں گے. ایک بریک ہے, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. اس وقت جو ساری صورتحال ہے جہاں پر ہماری معاشی پالیسیز ہیں ان کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے, کون سے معاملات ایسے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان بہتری کی طرف جا سکتا ہے, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اشرف غوری صاحب بھی موجود ہیں, عبدالنبی بروئی صاحب ہیں, مسلم لیگ نون سے تعلق ہے, اور طاہر رضوی صاحب ہیں. بات کریں گے عبدالنبی بروئی صاحب سے کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ انتخابات کی طرف بھی نہیں فوراً جانا چاہتی, کہتے ہو رہی ہے کہ ہم جانا چاہ رہے ہیں, لیکن معاشی صورتحال بھی اس وقت کافی بری نظر آ رہی ہے. وزیر اعظم کا آج کا دورہ تھا, اس دورے کو یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کتنا کامیاب دورہ سمجھتے ہیں, فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میرے خیال میں جو ہے نا اس طریقے کے اور بھی دورے کریں گے. تاجروں کا جو کراچی دیکھو، کراچی منی پاکستان ہے اور پاکستان کی تمام جو ہے نا معیشت کا دار و مدار کراچی سے جو ہے نا ہوتا ہے. تو نواز شریف ہو جائے چاہے شہباز شریف ہو جائے، یہ لوگ دونوں کاروباری لوگ ہیں، اور وہ جب تک کاروباری لوگوں سے مشورہ نہیں لیں گے اور تاجروں سے جو ہے نا رائے نہیں لیں گے تو میرے خیال میں یہ معیشت پہ جو ہے نا کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. تو یہ بار بار آئیں گے انشاءاللہ، جو ہے نا جو بھی یہاں سے جو ہے نا ان کو مشورہ ملے گا وہ اپنا اس میں شامل کریں گے، اور باقی معیشت انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، آپ کے اتحادی کس سائڈ پہ جا رہے ہیں؟ ایم کیو ایم کا کیا موقف ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں نیا مینڈیٹ لینا چاہیے. نہیں، وہ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، ان کے ساتھ جو 2018 کے الیکشن میں جو سلیکٹڈ نے ناجائز کیا تھا ان کے سیٹ چلے گئے، اور یہ سارے کراچی سے 13-14 اس نے جو ہے نا سیٹیں، یہ کسی نے ووٹ نہیں لیا ہے، یہ سارا ایم کیو ایم کے جو ہے نا لوگ تھے، اور ایم کیو ایم جو ہے نا ان لوگوں کو ووٹ دیا، اور بالکل ایم کیو ایم جو ہے نا جیت چکا تھا. ہمارے حلقے سے آفتاب جہانگیر جو ہے نا وہ بھاگ گیا تھا. ہم خود وہاں پہ الیکشن لڑ رہے تھے، اس نے بولا یار ہمارا بس کی بات نہیں ہے، ہمیں الوی صاحب نے خام خواہ اس علاقے سے ٹکٹ دیا، ہمارا پوزیشن نہیں. اس نے اپنا رزلٹیں دیکھ رہے تھے، لیکن رات 11-12 بجے اس کو فون آیا کہ بھائی آپ جیت چکے ہیں. اس کو یقین نہیں آ رہا تھا بھائی ہم کیسے جیت چکے ہیں. تو یہ ایم کیو ایم اس لیول پہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ناجائز ہوا، ہمارا وہ مینڈیٹ جو ہے نا چرایا گیا، اور پھر آج جو ہے نا جب اس کو ایم کیو ایم نے چھوڑ دیا تو اس کا جو ہے نا آج اس کی آپ بیان دیکھ رہے تھے کہ ہم جو ہے نا یہ پتہ نہیں ہے، اس کا دماغی علاج ہونا چاہیے. ہمیں برطانیہ اجازت دے ہوئے ہم الطاف حسین کے اوپر ڈرون حملہ کریں گے، ہم پتہ نہیں یہ کس نمونے کا بندہ ہے. طاہر صاحب سے پوچھتے ہیں. بالکل طاہر صاحب، یہ جو بھی فرما رہے ہیں کہ ایم کیو ایم شاید اس وجہ سے کہہ رہی ہے کہ اس کی سیٹیں چھن گئی تھی. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جو الیکشن اب ہوں گے 2023 میں ہوتے ہیں یا جب بھی ہوتے ہیں، تو کیا ایم کیو ایم اس پوزیشن پہ ہے کہ وہ اپنی سیٹیں واپس لے سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ 3.5 سال مسلم لیگ نواز کو ایم کیو ایم کا خیال نہیں آیا. جس دن سے وہ ساتھ آئے ہیں اس دن سے ان کی بہت محبت اور ہمدردی شروع ہو گئی ہے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ یہ دیکھیں ہماری سیاست کیا ہے کہ اس کے اوپر مطلب تم میرے ساتھ ہو تو بہت اچھے ہو، مجھ سے ہٹ گئے تو بالکل اچھے نہیں ہو. تو فرسٹ آف آل تو یہ. دوسری بات یہ، شہباز شریف صاحب جو کراچی آئے ہیں تو ان کے لیے بھی میں پوچھتا ہوں، مسلم لیگ نواز نے اپنے جتنے ادوار تھے جس میں انہوں نے گورنمنٹ کی، اس میں کراچی کے لیے کیا کیا؟ اگر مسلم لیگ نواز نے اپنی دور میں کچھ کراچی کے لیے کیا ہوتا تو آج کراچی کی روڈیں ٹوٹی نہیں ہوتی. آج کچھ نہیں کیا، کراچی کی روڈیں ٹوٹی نہیں ہوتی، اس کی حالت خراب نہ ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ گرین لائن. اچھا، گرین لائن پہ بھی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ گرین لائن انہوں نے شروع ایسی جگہ سے کی ہے، سرجانی ٹاؤن سے. ہمیشہ جب کبھی ایسی لائن شروع کی جاتی ہے سینٹر آف دی سٹی سے شروع کی جاتی ہے. انہوں نے وہ جگہ دیکھی جہاں پر اس منصوبے میں کم لاگت ہے، کیونکہ نارتھ ناظم آباد کی روڈ وہ بہت چوڑی ہے. انہوں نے کہا بیچ میں سے نکال دو، کاسٹ بھی کم آئے گی اور نام بھی ہو جائے گا. مسلم لیگ نواز نے کیا کام، کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا. ہاں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب یہاں ہیں، سب آ جاتے ہیں یہیں کراچی، سارے یہیں آتے ہیں جب پرابلم ہوتی ہے. ریونیو بھی کراچی دیتا ہے، پیسہ بھی ضرور دیتا ہے کراچی، سب کچھ کراچی دیتا ہے. سب کو کراچی یاد آتا ہے. کب یاد آتا ہے؟ جب ان کا مطلب ہوتا ہے. جب مطلب نہیں ہوتا، جب ایوان وزیر اعظم میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب بھینسوں کے دودھ پی رہے ہوتے ہیں، اس وقت کوئی کراچی کا خیال نہیں ہوتا. اس وقت بڑے آرام سے زندگی گزر رہی ہے. تو یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں. عمران خان نے 1100 ارب کا پیکج کیا تھا، کیا کیا کراچی کے لیے؟ دیکھیں، کراچی وہ شہر ہے آپ کے ملک کو ریونیو دے. اگر کراچی کے ساتھ صحیح سلوک کرے نا تو میرا خیال یہ آدھے قرضے نہ ہو ہمارے اوپر، آدھے قرضے نہ ہو. گیس کراچی کو نہیں ملتی، بجلی کراچی کو نہیں ملتی، پانی کراچی کو نہیں ملتا، اور کہتے ہیں کراچی کے بزنس مین سے آگے وہ. اور شہباز شریف صاحب اس دفعہ آئے ہیں مگر بغیر موٹر کے آئے ہیں. موٹر تو ہی نہیں، تو ان کو کہاں سے اس وقت مدد ملے گی؟ کوئی جو جس کو ہونا چاہیے ساتھ میں وہی نہیں ہے. جس کی کراچی کے تاجر شکل دیکھتے ہیں وہ تو ہی نہیں. تو نواز شریف کو، شہباز شریف کو ملے گا کیا؟ چلے ٹھیک. میرے خیال میں بھائی کا جواب ہم سے جو ہے نا لے لو، باقی جو ہے نا میں غوری صاحب سے کر کے میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں. اشرف غوری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جو حکومت کی جو تبدیلی آئی ہے اور اس تبدیلی کی وجہ سے تو کہیں یہ جو معاشی بدحالی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سبب تو نہیں بنی ہے سر؟ اور پالیسیز بھی بدلی ہیں. یہ پالیسیز بھی وہی ہیں. دیکھیں نا، عمران خان کی ڈالر کی جو ہے تیز رفتار اسپیڈ چھوڑ کے گئے تھے،
اور اسپیڈ اب مزید تیز ہو گئی ہے. ریزن وہی ہے, میں وہی آپ سے کہوں گا کہ جو ایک بوسیدہ پالیسی چلی آ رہی ہے پچھلے 30-35 سالوں سے, یہ فائنانس منسٹری پہ کام کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیے گورنمنٹ میں سب سے اسٹرانگ منسٹریز میں پہلے بھی کہا تھا 2 ہوتی ہیں, ایک فائنانس منسٹری اور ایک فارن منسٹری. آپ فائنانس منسٹری میں جب کام نہیں کریں گے, آپ کنفیوژن کا شکار, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو دیکھیں کنفیوژن کا شکار تھی. بروی صاحب کی بات سے میں اتفاق کروں گا کہ 15 سال کا قرضہ ایک طرف اور 3 سال 3.5 سال کا قرضہ ایک طرف. کیونکہ خان صاحب کو سب سے پہلے آ کے جو ہے نا اپنی اقتصادی بہترین پالیسی بنانے کی ضرورت تھی, بجائے یہ کہ ایسے دورے کرتے, ادھر جاتے ادھر جاتے, رشیا سے ملتے. دیکھیں یہ ساری چیزیں بعد کی بات تھی. سب سے پہلے تھی اکنامک اسٹیبلٹی. اکنامک اسٹیبلٹی جس طرح انہوں نے آج لگژریز آئٹم پہ پابندی لگائی, یہ خان صاحب کو پہلے کرنا چاہیے تھا. کرنسیز کو میں نے کہا کہ چائنیز کرنسی کے اندر آپ امپورٹ کرتے, اور اسی طرح جو باہر کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اور ایک احسان بھی ہے کہ اربوں ڈالر کی وہ ریمیٹنسز پاکستان میں آتی ہیں, اور اتنی بڑی ریمیٹنسز آتی ہیں کہ اتنی بڑی ہماری ایکسپورٹ بھی نہیں ہے. آپ یقین جانیں اب اس ملک میں 75 ارب ڈالر کی امپورٹ ہو, 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہو, تو بتائیں مجھے یہ 40 ارب ڈالر کا 35 ارب ڈالر کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یہ آپ کہاں سے پورا کریں گے؟ اور جبکہ آپ کو آئی ایم ایف کو سودی قرضہ بھی دینا ہے. آپ کی مثال تو وہ ہے کہ آپ جو ہے بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور آپ مقروض بھی ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ جی آپ کے پاس بہت کچھ ہے اور کوئی ٹینشن نہیں ہے, جیسا کہ پیوٹن رشیا کی بات میں کرتا ہوں, اس نے یوکرائن پہ اٹیک کیا تو سب سے پہلے اپنی جیب پہ نظر رکھی, اس نے اپنے فارن ریزرو دیکھے, اس نے دیکھا کہ اگر مجھ پر پابندیاں لگ بھی گئیں تو میں کتنا عرصہ سروائیو کر سکوں گا. اس کے بعد انہوں نے یہ اسٹیپ لیا. میں وہی کہہ رہا تھا کہ پہلے اپنے آپ کو اتنا اسٹیبل کرنا چاہیے. اب خان صاحب نے ایک نعرہ لگایا کہ ہم غیرت مند قوم ہے. آف کورس اللہ کا شکر ہے پورے پاکستانی پوری قوم غیرت مند قوم ہے, لیکن حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ آپ نے جس کا کھایا ہوا ہے, جس کا قرضہ کھایا ہوا ہے, آپ اسی کو ہی آنکھیں دکھا رہے ہیں. ارے بھائی آپ اس کا پیسہ دے دو پھر اس کو آنکھیں دکھاؤ. پیوٹن جو بائیڈن کو آنکھیں دکھاتا ہوا اچھا لگتا ہے. کیوں لگتا ہے؟ بیکاز وہ ان کا مقروض نہیں ہے, بلکہ پورا یورپ جو ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے, اور یورپ مجبور ہے اس سے گیس لینے پر. اتنی پابندیوں کے باوجود بھی جو ہے یورپ نے اپنی جو معاشی پالیسیز ہیں ان کو اسٹیبل رکھا پیوٹن کے ساتھ. وہ جانتے تھے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. وہ آئل بھی لے رہے ہیں اور وہاں سے گیس بھی لے رہے ہیں. میں ایک مثال دے رہا تھا. تو خان صاحب کو یہاں پر کام اقتصادی پالیسیز پہ کام کرنے کی ضرورت تھی, بجائے کہ ملک کو اتنا قرضوں میں دھسا دیا. اچھا قرضوں میں یہ شہباز شریف صاحب بھی دھسا رہے ہیں. میں ایک بالکل غیر جانبدار بات کر رہا ہوں. وہی سودی پالیسیز اور ری شیڈولنگ والی بات ہے کہ آپ ایک سود اترتا نہیں ہے دوسرا لے لیتے ہیں. اچھا دوسرا پہلے والا نہیں اترتا پھر آپ تیسرا لے لیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں پھر وہ انٹرسٹ اپون انٹرسٹ ہو جاتا ہے, پھر وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہو جاتا ہے. یعنی کہ بلکہ سر وفاقی وزیر جو ہیں جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد بدلاؤ آ جائے گا. خوشخبری سنا رہے ہیں وہ تو. سر خوشخبری تو ہم سنتے آ رہے ہیں. پرویز مشرف کے زمانے میں شوکت عزیز صاحب ہوتے تھے, وہ بھی خوشخبری سناتے تھے کشکول توڑ دیا ہے. آپ کو یاد ہے وہ 25 سال سے سن رہے ہیں ہم لوگ, جی ہے نا. یہ خوشخبریاں اور یہ خوشخبری ہے 200 روپے کا ڈالر ہو گیا ہے نا. میں آپ کو پیشن گوئی کر رہا ہوں نا. یہ جو عید الاضحیٰ آ رہی ہے اس کے بعد آپ ایک اور خوشخبری یہ ہوگی کہ جی اب 210 روپے کا ہو گیا ہے. لیکن جس ناقص پالیسی پہ یہ چل رہے ہیں جس کو ہم مانیٹری پیپر کہتے ہیں, کاغذوں کا لین دین کرتے ہیں, یہ جب اللہ سے جنگ کرتے رہیں گے اس طرح زمین میں دھستے چلے جائیں گے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے. دیکھیں معاشی طور پر جو ہے دنیا میں کسی کو اب آسمان سے بم نہیں گرائے جاتے. کسی بڑے کنٹری کو تباہ کرنا اس کو معاشی طور پر تباہ کر دو, اس کی اقتصادی پالیسیز کو ختم کر دو, اور خود بخود جو ہے وہاں پر بحران پیدا ہو جائے گا, اندر ہی لوگ لڑنے لگیں گے.
اور لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب ہو جائے گا, سول وار ہو جائے گی. یہ معاشی اقتصادی غلط پالیسیوں سے ہوتا ہے, یہ جو چوری ڈکیتی. بالکل سر بلکہ جو سری لنکا کی صورتحال تھی, اللہ نہ کرے, لیکن بعض جو لوگ ہیں, خاص طور پہ جو سیاسی کچھ لوگ ہیں جو کہ نون لیگ کے اپوزٹ ہیں, خاص طور پہ شیخ رشید صاحب, ان کی جانب سے بار بار سری لنکا سے کچھ مواصلت بار بار بتائی جا رہی ہے. تو سر کیا ہے خدا نہ خواستہ؟ دیکھیں, ایک عام آدمی کو تو نہیں پتا کہ دیوالیہ کیا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر خدا نہ خواستہ کوئی ملک دیوالیہ ہو جائے, اللہ نہ کرے, پاکستان کے لیے میں یہ الفاظ نہیں کہوں گا, اگر ہو جائے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, وہاں پر سے انرجی کرائسس شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ بجلی وہاں جنریٹ نہیں ہوتی کیونکہ آپ کروڈ آئل فیول امپورٹ کر رہے ہو. اب آپ کا دیوالیہ نکل گیا, آپ کے پاس پیسے نہیں ہے, تو آپ کی تو امپورٹ رک جائے گی. جو ایسینشل امپورٹ ہے وہ تو رک جائے گی نا, جس سے آپ کی معیشت کا, ملک کا پہیہ چل رہا ہے. جب بجلی غائب ہو جائے گی جس ملک سے, تو وہ تو حالت جنگ نہیں آ جائے گا نا. پہلے زمانے میں جب وار ہوتی تھی تو بلیک آؤٹ ہو جاتا تھا کہ بھئی کوئی بھی لائٹ نہ جلائے. آپ کو شاید یاد ہو, پرانے لوگوں سے آپ پوچھیے گا, آپ تو خیر بڑا الیکٹرانک اور ڈیجیٹل دور ہے. تو لوگ جو ہیں وہ 500 سال پیچھے چلے جائیں گے. اب بجلی غائب ہو جائے گی تو ٹرانسپورٹ ختم ہو جائے گا. جب ٹرانسپورٹیشن ختم ہوگی تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ ملک دیوالیہ ہو. یہ ایک عام آدمی نہیں سمجھتا. نہیں ہوئے گا دیوالیہ, نہیں ہوگا انشاءاللہ. بالکل بالکل, آپ بے فکر رہے, جب تک ہماری حکومت ہے, جب تک نواز شریف زندہ ہے, نہیں ہوئے گا. بے فکر رہے آپ. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. بالکل. اچھا غوری صاحب, میں ذرا بروئی صاحب سے بھی ایک جواب دینا چاہ رہے تھے, وہ لے کے سر میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. جی بروئی صاحب, آپ کہہ رہے تھے کراچی کے حوالے سے جو ذکر کیا کہ کوئی کام نہیں کیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ طاہر رضوی صاحب آج جو ہے نا ہے تو تجزیہ کار, لیکن اینک کس نے, پی ٹی آئی والا لگایا. نہیں, انہوں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے اینک کو اینک پی ٹی آئی والا لگایا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تجزیہ نہ, میرے کو کوئی شک نہیں ہے, لیکن آج اس نے اینک پی ٹی آئی کا لگایا ہے. چلے پوچھ لیتے ہیں کہ گرین بس جو ہے نا, اتنی بڑی جو ہے نا گرین بس, اتنا بڑا پروگرام نواز شریف نے 90% اس کا کام مکمل کیا تھا. وہ اس کا جو ہے نا وہ ترقی اس کو جو ہے نا میرے بھائی کو نظر نہیں آیا, کیونکہ وہ چشمک کا آج فرق تھا. چلیں. اور دوسرا, حیدرآباد سے کراچی تک موٹر وے نواز شریف نے یہاں سے شروع کیا, کراچی سے شروع کیا, وہ 1.5 سال کے اندر جو ہے نا حیدرآباد تک مکمل کیا, کراچی کے لوگوں کے جو ہے نا سہولت کے لیے اور پورا پاکستان کے لوگوں کی سہولت کے لیے. پھر K4 منصوبہ, اگر وہ جو ہے نا پیپلز پارٹی اگر وہ پیسہ ایمانداری سے خرچ کرتے تو یہ K4 منصوبہ جو ہے نا وہ بھی مکمل ہوتا. نواز شریف کے بہت سارے کام کیے. سر میرا ایک منٹ. اچھا جی. پھر میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کہی کہ دیکھو, جس نے جو 4 سال میں اتنا قرضہ لیا, خمینی جب برسر اقتدار آیا تو اس وقت جو ہے نا ڈالر اس کی جو ہے نا روپیہ مضبوط تھا شہنشاہ ایران کے زمانے میں. ایک ہی اس نے نعرہ لگایا, مرگ با امریکہ, مرگ با امریکہ. باقی اس نے جو ہے نا اس کو کوئی نقصان نہیں دیا. ایران اور عراق کا جنگ ہو گیا, اس کا الزام مرگ با امریکہ. تو آج تک جو ہے نا اس کی معیشت جو ہے نا نہیں, حالانکہ تیل دنیا کا جو ہے نا 3 نمبر تیل کا جو ہے ذخائر جو ہے نا ایران میں موجود ہے. اب آپ جو ہے نا بھائی نے صحیح کہا کہ آپ کسی کا قرض دار ہو, پھر آپ اس کو جو ہے نا بلا وجہ کے گالی دے دو کہ ہماری حکومت اس نے ختم کیا ہے. کہ بھائی پہلے آپ اپنا کرتوت دیکھو, آپ اپنے آپ کو غیرت مند کہو گے, ہم غیرت مند انسان ہیں. تمہارا غیرت کہاں گیا؟ 2 بیوی کو تم نے جو ہے نا طلاق دیا, وہاں پہ تیرا غیرت کہاں آیا؟ نہیں, وہ تو ذاتیات. جب ہم بات کریں گے تو ذاتیات ہے. جب وہ بات کرے گا جو ہے نا میڈیا اس کو جو ہے نا کل جب اس نے جو ہے نا مریم صاحب, تو دیکھو آپ تو پھر وہ بھی نہیں چلاؤ نا. بالکل صحیح بات ہے. تو پھر اس کی وہ بات بھی نہیں چلاؤ. اور پھر شیخ رشید کی بات کر رہے ہو, اور شیخ رشید نے جو ہے نا یہ کہا, میں بتا دیتا ہوں غوری صاحب کو. مبارک کو سب سے پہلے تو مبارک کو, جس پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے K4 منصوبے میں چوری کی تھی اور روکا تھا, وہ ان کا پارٹنر ہے. آج ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے زرداری صاحب کے. یہ زرداری صاحب جو کہتے ہیں نا یہ ان کو مانتے ہیں. پہلی تو مبارکباد ان کو. یہ دوسری بات یہ جو روڈیں ہوتی ہیں نا, جتنی بھی ہائی ویز اور روڈیں, اسی سے تو ایمن فیلڈ بنے,
تو وہ تو ان کی بزنس ہے. شہباز شریف اور نواز شریف کی ان کی بزنس ہی آتے ہی روڈ بناتے ہیں. سیکنڈ بات یہ مجھے یہ بتا دیں پروہی صاحب، اب اگر آپ کا لیڈر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لندن میں کیوں بیٹھا ہے؟ یہاں سے رپورٹ لے کے گیا کہ جی پیلیٹس جیسے جہاز میں بیٹھا بالکل ٹھیک ہو گیا. میں تجزیہ نہیں کروں، میں عمران خان کو بھی ویسے ہی کہوں گا. میں 10 پروگراموں میں میں نے زرداری صاحب کو بھی کہا ہے، میں نے مسلم لیگ، آپ آ جائیں نا، آپ میرے پروگراموں کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کو پتہ چلے. بیسکلی مسئلہ یہ آج آپ نے حقیقت کو کوئی بیان نہیں کیا. بیسکلی مسئلہ یہ دے رہے ہو لندن میں، ہم لندن والے کو نہیں پاکستان آ کے سیاست کریں نا. کراچی میں جو دہشت گردی ہو رہا تھا، کراچی کا جو ہے نا جس 12 مئی کے حوالے سے آپ نے کچھ بات نہیں کیا. کراچی کے اندر جو دہشت گردی ہو رہا تھا اس کے حوالے سے زرداری صاحب اتنے بیمار ہیں، ٹھیک ہے، 10 سال قید میں رہے، کراچی میں ہے نا. آپ جناب جب موقع ملتا ہے آپ ڈیل کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں میں لیڈر ہوں. یہ تو لیڈر نہیں ہوئی نا. مجھے کیا پتا کس نے بھیجا، جس نے بھی بھیجا. چلے میں ذرا غلط سر ان کو واپس آنا چاہیے. آپ انہیں بلائے، بولے ان کے بھائی کی گورنمنٹ آ گئی اور وہ بیٹے میں. چلے رضوی صاحب میں بس آپ کہہ رہے ہیں میں جانب نواز شریف کو کہہ رہے ہو سر دے رہے ہو، بھاگ گئی ہے. اس نے اپنا بیٹی کو اٹھا کے جیل بند کیا. سر میں لاسٹ کمنٹ کی طرف آ رہا ہوں. رضوی صاحب ایک منٹ، روہی صاحب ایک منٹ رکیے گا، میں لاسٹ کمنٹ کی طرف آ رہا ہوں. میں غوری صاحب کے پاس جاؤں گا، غوری صاحب کے بعد میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. روہی صاحب آپ اس طرح کریں گے تو اس طرح پروگرام اینڈ نہیں ہو سکے گا، اس طرح اینڈ نہیں ہو سکے گا. رضوی صاحب ایک منٹ رکیے گا. غوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تو لاسٹ کمنٹ ہے سر، اور یہ بھی فرما دیجیے گا کہ جو بجلی کا بحران اور توانائی کے بحران ہے اس پہ جو سولر پینل ہے اس حوالے سے بھی بات کی ہے. 17% جو ڈیوٹی تھی وہ بھی ختم کرنے کی بات کی گئی ہے. سر کچھ اثر پڑے گا اس کا؟ جی بالکل پڑے گا. سولر سسٹم ہونا چاہیے، لیکن اس کے اندر سب سے بنیادی چیز ہے کہ دیکھیں کرپشن کی نظر نہ ہو اور اس پہ SRO پورا ملے. اس پہ ڈیوٹی فری ہونی چاہیے کیونکہ انرجی بنے گی. اور اس ملک کو جو ہم بجلی کے لیے جو فیول امپورٹ کرتے ہیں اور ڈالر جو ہے باہر چلا جاتا ہے سولر سے، تو ایک شمسی توانائی ہے، قدرتی توانائی حاصل ہوگی. اس کے اندر جو ہے نا ٹرانسپیرنٹ پالیسی کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ میں یہ کہوں گا کہ ہم جیسے دوست احباب جو ہے ٹاک شوز میں آتے ہیں اور کسی کی دیکھیں کردار کشی اور ذاتیات کو دیکھیں گے تو ہم اپنے ہی نام اعمال کو نا بھاری کر رہے ہیں. ہم بالکل سر. سر وقت جی وقت سر بہت قلیل تھا. کہوں گا کہ ہم تھوڑا سا اپنا کول ڈاؤن ہو کے اور ٹھیک ہے سر اپنے جذبات کو کنٹرول رکھتے ہوئے بات کریں. ٹھیک ہے جناب. جی بالکل ٹھیک ہے سر، بے شکریہ. اور صاحب ایک بات کا میں جواب دینا چاہوں گا. دیکھیے ہم نے قرضہ امریکہ سے نہیں لیا ہے، اور جو بھی ہمیں ایجنسیز IMF یا ورلڈ بینک قرضہ دیتی ہے وہ سود کے ساتھ دیتی ہے، ہمارے باپ پہ احسان نہیں کرتی. ہم اپنی قومی غیرت کا سودا جو ہے نا وہ قرضے کے اگینسٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے سر. سر لاسٹ بالکل آخری جملہ کہہ دیجیے گا. روہی صاحب دیکھو میرا آخری جملہ یہی ہے کہ قوم کو حقیقت بتایا جائے، قوم کو حقیقت بتایا جائے، اور پھر حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا بالکل تو اس وقت جو ہے نا ہم بہت شکریہ روہی صاحب، رضوی صاحب اور غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور معاشی صورتحال کے ساتھ ساتھ آپ نے اس وقت جانے لیا کہ اس وقت پارا کہاں پر پہنچا ہوا ہے، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، اور جو الیکشن ہوں گے اس میں عوام کا ہی فیصلہ ہوگا. بقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.